جو آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ بابرکت نشست خلیفۃ الرسول خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ذکر خیر کے لیے منعقد ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خوبصورت، وفادار، وفاشیار دوست، ساتھی اور اصحاب عطا کیے۔ کائنات میں ایسے چاہنے والے اور کسی کو نصیب نہیں ہوئے جیسے عاشق میرے حضور کو عطا کیے۔ تمام صحابہ اہل جنت ہیں، تمام صحابہ رشد و ہدایت کا روشن مینار ہیں۔ رہتی دنیا تک انسانیت ان نفوس قدسیہ سے روشنی حاصل کرتی رہے گی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ چمکتے ستارے ہیں، تم جس کے پیچھے بھی چلو گے راہ ہدایت کو پالو۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، وہ لوگ کس قدر معتبر ہوں گے کہ جن کے صرف قدموں کی پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیجئے۔ میرے محبوب ضمانت دے رہے ہیں تم صرف ان کے پیچھے چلو، تمہیں رب بھی ملے گا، تمہیں رسول بھی ملے گا۔ وہ کتنے معتبر قدم ہے کہ جن کی پیروی کریں تو اللہ بھی ملتا ہے، اللہ کا رسول بھی ملتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی کہتا ہے تم بس اس کے پیچھے چلو، لوگ تمہیں اچھا کہیں گے، تم بس اس کے ساتھ چلو، لوگ تمہیں جو ہے وہ نیک مان لیں گے، تم اس کے پیچھے چلو، تم کل کو ایک بڑے عالم بن جاؤ گے، تم صرف اس کے پیچھے چلو، جو ہے وہ تمہیں لوگ صالح کہیں گے۔ یار وہ کتنے معتبر ہیں، صرف ان کے قدموں کے پیچھے چلیں تو حضور ضمانت دے رہے ہیں تمہیں رب بھی ملے گا، رب کا رسول بھی ملے گا۔ اتنے معتبر ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے اصحاب۔ خود فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو۔ کیوں؟ فرمایا میرا صحابی ایک مد جو راہ خدا میں صدقہ کرے اور بعد میں آنے والا احد کا پہاڑ سونے کا بر کر بھی خرچ کر دے، فرمایا وہ میرے صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ ظاہر میں دیکھیں تو احد کا پہاڑ بڑا ہے، بتایا جاتا ہے 15 کلومیٹر کو پھیلا ہے احد کا پہاڑ، وہ سارا سونے کا بر کر راہ خدا میں خرچ کرنا یہ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اتنا سونا بھی خرچ کر دے اور فرمایا میرا صحابی صرف ایک مد جو خرچ کرے وہ میرے صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ عقل یہ کہتی ہے احد کا پہاڑ بڑا ہے، سونا ویسے بھی قیمت میں زیادہ ہے، جو چیز قیمتی ہے وہ راہ خدا میں دیں تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ سادہ سی بات ہے، میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک شخص نے راہ خدا میں 1 روپیہ خرچ کیا اور دوسرے شخص نے 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا، تو ثواب کس کو زیادہ ہوگا؟ جس نے 1 کروڑ خرچ کیا۔ ایک شخص نے 100 نفل پڑھے، ایک شخص نے 2 نفل پڑھے، ثواب کس کو زیادہ ہوگا؟ جس نے 100 نفل پڑھے۔ لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے، ایک طرف احد کا پہاڑ اور وہ بھی سونے کا بھرا ہوا، اور دوسری طرف صرف مد جو ہے، اور میرے رسول فرما رہے ہیں وہ احد کا پہاڑ سونے کا بھر کر خرچ کرنے والا میرے صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ ایک جملہ کہوں گا، اگر سمجھ آ جائے تو کئی مسئلے اس ایک جملے سے حل ہو سکتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے صاحب کہ ان کی آنکھوں نے جمال رسول دیکھا، انہوں نے جلوہ محبوب بھی تو دیکھا ہوا۔ تم جو ہے وہ مد جو دیکھ رہے ہو، رب یہ دیکھ رہا ہے انہوں نے میرا رسول دیکھا ہوا۔ تم مد جو دیکھ رہے ہو کہ صرف مد جو ہے، رب یہ نہیں دیکھ رہا، رب یہ دیکھ رہا ہے ان کی آنکھوں نے میرا رسول دیکھا۔ جن آنکھوں نے محبوب دیکھا ہو ان ہاتھوں سے اگر مد جو بھی نکلے تو وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بات کیا سمجھ میں آئی کہ
رب یہ نہیں دیکھتا کہ عمل چھوٹا ہے یا عمل بڑا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ میرے رسول کی نسبت کس کے پاس ہے۔ اور اگر وہ مد جو خرچ کرنے والوں کو مل جائے تو وہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ فضیلتیں رکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ نسبت کا حوالہ ہے جو کائنات میں صرف اصحاب رسول کو حاصل ہے، اور یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محبوب علیہ السلام کا جلوہ دیکھا اور محبوب علیہ السلام کی صحبتوں کو اختیار کیا۔ لہٰذا ہر صحابی کا ادب اور تمام اصحاب کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ رشت و ہدایت کے روشن مینار ہیں، رہتی دنیا تک انسانیت ان نفوس قدسیہ سے روشنی حاصل کرتی رہے گی۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین ہے، تمام اصحاب میں سب سے افضل ترین شخصیت وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ اجماع امت ہے۔ مجھے اور آپ کو ہمیشہ انہی راہوں پہ اللہ گامزن رکھے۔ میں صرف ایک روایت اس موضوع پر رکھنا چاہوں گا۔ امام نعیم بن حماد المروزی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک دیہاتی شخص آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر ایک گھوڑا محبوب علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی کچھ قیمت ادا کر دی اور کچھ محبوب علیہ السلام نے ادھار فرما لیا۔ گھوڑا بیچ کر کے جب وہ دیہاتی باہر نکلا تو آگے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کہ کدھر آئے تھے؟ اس نے کہا کہ میں گھوڑا بیچنے کے لیے آیا۔ کتنے کا بیچا ہے؟ اتنے کا بیچا۔ قیمت طے ہو گئی تو حضور فرمایا کہ میں گھوڑا خریدنے کے لیے آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ گھوڑا فروخت کی، آقا کریم صاحب وہ گھوڑا خرید لیا اور آدھی قیمت ہے۔ جب باہر نکلے تو مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کدھر آئے تھے؟ کہا گھوڑا بیچنے۔ کتنے کا بیچا؟ اتنے کا بیچا۔ تو کہا قیمت؟ کہا اتنی قیمت محبوب علیہ السلام نے ادا کر دی ہے اور اتنی قیمت محبوب علیہ السلام نے ادھار فرما لی ہے۔ تو کہا جو ادھار ہوا ہے وہ کون ادا کرے گا؟ کہا وہ حضور ادا کرے گا۔ تو کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس وقت تم قرض مانگنے کے لیے آؤ اس وقت اللہ کے رسول موجود نہ ہو، تو پھر تمہارا قرض کون ادا کرے گا؟ اس نے کہا یہ تو میں نے نہیں پوچھا۔ تو کہا حضور تو تشریف فرما ہے، تو جاؤ جا کے محبوب علیہ السلام سے پوچھ لو کہ حضور جی اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر قرض کون ادا کرے گا؟ وہ دیہاتی انہی قدموں پہ واپس پلٹ آیا اور آ کر اپنے سادے لہجے میں پوچھتا ہے کہ حضور جی اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کون ادا کرے؟ تو سب سے پہلا نام جو میرے محبوب علیہ السلام کے لبوں پر تھا، قال ابو بکر۔ اگر ہم نہ ہوئے تو ہمارا قرض ہمارے ابو بکر ادا کرے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کرے، کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اچھا یار اگر میں نہ ہوا تو تم آ کے اس سے پوچھ لینا۔ تو حضور فرما رہے ہیں اگر ہم نہ ہوئے تو ہمارے ابو بکر سے آ کے وہ دیہاتی واپس پلٹا، آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انتظار کر پوچھا کس کا نام؟ کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتایا۔ اس کو پاس بٹھایا تو کہا صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی اس وقت موجود نہ تھا۔ تو اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ کہا جب بات ٹھیک ہے تو حضور بھی تو موجود ہی ہے، آئی تو ہو تو چلو پوچھ ہی جاؤ کہ اگر وہ نہ ملے تو پھر کس کو پوچھوں۔ وہ انہی قدموں پہ واپس آ گیا، آ کر اپنے سادے لہجے میں پوچھتا ہے کہ حضور جی اگر میں آؤں اور جناب ابو بکر کو بھی نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کون ادا کرے؟ تو دوسرا نام جو میرے محبوب علیہ السلام کے لبوں پہ تھا، حضور میں اگر تمہیں ابو بکر نہ ملے تو پھر ہمارا قرض ہمارے عمر ادا کرے۔ واپس پلٹا، مولا کائنات انتظار کر رہے تھے، پوچھا کس کا نام؟ کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام۔ اس کو پھر پاس بٹھا لیا، 2-4 منٹ دیے اور کہا صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے جس دن تو آئے اس دن حضرت عمر شہر میں موجود ہو۔ اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ کہا جب بات ٹھیک ہے تو پوچھنے میں حرج بھی کیا ہے۔ اب وہ انہی قدموں پہ پھر آ گیا۔ یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، یار وہ تھا تو سادہ لیکن اس کی موج نہیں لگی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ باب العلم پہ آتا ہے، دوسری مرتبہ چوکھٹے رسول پہ جاتا ہے، نہ ادھر سے ٹھکرایا جاتا ہے نہ وہاں سے پلٹایا جاتا ہے۔ ہم نے تو زندگی میں ایک حاضری دینی ہو، پہلے شناختی کارڈ بنواؤ، 18 سال پورے ہو گئے اب تم جو ہے پاسپورٹ بنواؤ،
پھر کمیٹی نکلی, ویزا لگوایا تو پتہ لگا حالات ایسے ہیں کہ جا ہی نہیں سکتے ہیں. ہم نے تو ایک پھیرا لگانا ہے تو آرزو مچل رہی ہے. وہ کیسے خوش قسمت لوگ تھے, ایک ملاقات کے لیے آئے لیکن مولا کائنات کی وساطت سے تیسری مرتبہ حاضری ہو رہی. تیسری مرتبہ آ کے پوچھتا ہے کہ حضور جی اگر میں آؤں اور جناب عمر کو بھی نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کس نے دینا ہے؟ تو حضور میں اگر تمہیں ہمارے عمر نہ ملے تو پھر ہمارا قرض ہمارے عثمان ادا کرے. صحابہ کے آدمی واپس پڑتا, خیال ہوگا کہ شاید اب مسئلہ حل ہو گیا, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھے انتظار کر رہے. پوچھا کس کا نام؟ کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. 2-4 منٹ دیے, بات سمجھائی, اس کو پھر تیار کر کے چوتھی مرتبہ واپس بیٹھا. اللہ اکبر. اور وہ پھر اپنے سادے لہجے میں آ کر پوچھتا ہے کہ حضور جی اگر میں آؤں اور جناب عثمان کو بھی نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کون ادا کرے گا؟ میرے حضور مسکرائے اور حضور میں پھر قرض وہ ادا کرے گا جو باہر بیٹھا تجھے نہ دے. آپ قرضہ آپ اس سے لے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے رسول نے میرے نام کی کوئی وصیت کی ہوتی اور میرے پاس صرف ایک تلوار ہوتی اور تن پر صرف ایک چادر ہوتی تو میں آخری دم تک لڑتا اور اپنا حصہ نہ کسی کو لینے دیتا. کہا لیکن میرے رسول نے جس شخص کو میرے مصلی کا امام بنا دیا میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسے اپنی دنیا کا پیشوا بھی مانا. یہ ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے جس شخص نے مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہا میں اس کے اوپر وہی حد نافذ کروں گا جو ایک جھوٹے پہ نافذ کرتا. یہ ہے حضرت علی مرتضیٰ. تو یہ بات ذہن نشین ہے, کسی قوال کے قوالی کے نشے میں فیصلے نہیں ہو سکتے کہ پہلا نمبر کس کا ہے. دیکھو سادہ سی بات ہے, ہمیں اپنے اندر اترنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہم کہاں کھڑے. دیکھو کیا آپ میرے شاگردوں کو نمبر دے سکتے ہیں؟ کیا میں آپ کے شاگردوں کو نمبر دے سکتا ہوں؟ تو جاہل خطیب بھنڈ قسم کے نقیب کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ ان کو نمبر الاٹ کرتا پھر جن کی تربیت اللہ کے رسول نے کی ہوئی؟ کیا حضور کو نہیں پتا تھا کہ پہلے نمبر کس کا ہے؟ آج کے تحقیق کرنے والے مفتی صاحب کو زیادہ پتا ہے. اس بات پہ سینکڑوں باتیں ہیں کہ حضور اسلام جب بھی اپنے صاحب کو پکارا کرتے میرے محبوب کے لبوں پہ یہی ترتیب ہوتی, لوگوں میرے ابو بکر, میرے عمر, میرے عثمان, میرے علی. جب بھی بات, بلکہ مجلس رسول لگی تھی آقا کریم اسلام جلوہ فراز میں صحابہ بیٹھے ہوئے تو مجلس کا انداز یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور اسلام کی دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھا کرتے. بلکہ صحابہ فرماتے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ مجلس میں خاموشی چھائی ہوتی اور کوئی بات بھی نہ ہو رہی ہو. کبھی ایسا بھی ہوتا سب لوگ خاموش بیٹھے ہوتے. فرماتے پھر کیا ہوتا کہ حضور علیہ السلام اپنا رخ کرم دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرتے. پہلے حضور ان کو دیکھتے پھر وہ حضور کو دیکھتے. فرماتے پہلے حضور مسکراتے پھر جناب ابو بکر مسکراتے. فرماتے ہمیں مسکراہٹ کا راز تو سمجھ نہ آتا, دونوں شخصیات کو مسکراتا دیکھ کے ہم بھی مسکرا دیں. پھر حضور اسلام رخ کرم بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرتے. پہلے حضور مسکراتے پھر جناب عمر مسکراتے. فرماتے ہمیں مسکراہٹ کا راز تو سمجھ نہ آتا لیکن دونوں شخصیات کو مسکراتا دیکھ کے ہم بھی مسکرا دیں. میرے امام بولے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو مجلس رسول لگی, اللہ کے رسول جلوہ فراز, صحابہ بیٹھے ہیں اور کوئی شخص کھجوروں کا تحفہ لے کر آ. آپ کا کریم علیہ السلام کی عادت کریمانہ تھی, محبوب علیہ السلام تحفہ قبول بھی کیا کرتے اور پھر آگے بانٹ بھی دیا کرتے. تحفہ کھجوروں کا قبول کیا اور حضور علیہ السلام تبرک بانٹنا چاہا. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ عادت کریمانہ تھی, حضور دائیں جانب سے ہی تبرک بانٹا کرتے. تو یہ تو پھر آپ سمجھ کے ہوں گے کہ جب در رسول سے تبرک بڑھتا ہوگا تو سب سے پہلے بھلا کس کو ملتا ہوگا؟ وہ تو جناب ابو بکر صدیق کے حصے میں آتا ہے. تو حضور اسلام نے ہاتھ بڑھایا لیکن آج محفل کا انداز بدلا تھا. آج جناب ابو بکر بھی بیٹھے تھے, ایک چھوٹا بچہ حضور اسلام کے پاس بیٹھا. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ بارگاہ رسالت میں محفل میں کوئی فکسیشن نہیں تھی
کہ یہاں جناب ابو بکر بیٹھیں گے اور کوئی بیٹھ نہیں سکتا. یہ تو ہماری محفل کا حال ہوا نا, یہاں ایم پی اے بیٹھے گا, یہاں ایم این اے بیٹھے گا, یہاں جس کی جیب میں نوٹ زیادہ ہے وہ بیٹھے گا, کیونکہ ہم نے خطیب کا خرچہ بھی تو نکالنا ہوتا ہے, اور پھر ہم اٹھا کے وہ لوگ اپنے جن کی جیبوں میں نوٹ زیادہ ہے, اور بلانے والے بھی بیچارے اسپیکر میں ہوتے ہیں کہ اسٹیج والے پورے نہ ہوئے تو پھر کیا کریں گے. لیکن یہ ہمارا رویہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے. آج لوگ اگر پیچھے ہوئے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ دولت کی بنیاد پہ لوگوں کو عزت دینے کا مزاج رکھتے ہیں, جبکہ معیار کیا تھا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. تقوی کی بنیاد پر آپ اٹھائیں. جو کفار مکہ اسلام کے خلاف بات کرتے تھے, مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے تھے, ان میں ایک سوال وہ یہ بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بھی آپ کی بات سنتے ہیں, ہم بھی آپ کے پاس بیٹھتے ہیں, لیکن پہلے اپنے پاس سے ان غریبوں کو اٹھاؤ. یہ کیا بات ہوئی, جس صف میں مکے کا رئیس آ کے بیٹھے اسی صف میں آ کے مکے کا غلام بھی بیٹھے, یہ نہیں ہو سکتا. تو ان غریبوں کو اٹھاؤ, ان غلاموں کو اٹھاؤ, پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. وہ یہ سوال کرتے تھے, یہ اعتراض کرتے تھے. ابھی حضور علیہ السلام نے جواب دینا تھا کہ رب کا پیغام آ گیا, محبوب کوئی آتا ہے تو آئے, کوئی نہیں آتا تو نہ آئے, بلال تیرے نیڑے لگ کے ہی بیٹھے. صہیب کو یہاں سے نہیں اٹھانا, جس نے بیٹھنا ہے اس کو بلال کو بھی یار بنانا پڑے گا, اس نے بلال سے یاری لگانی ہے, پھر محبوب تیرا قرب ملے گا. تو عرب کا ایک شخص ہے جس کا نام ہے اسود, رنگ کا کالا اور ذات کا غلام. رنگت کی سیاہی اور ذات کی غلامی کی وجہ سے کوئی اسے پاس نہیں بٹھاتا. ایک دن ٹوٹا دل لے کر در تبلیغ پہ آن بیٹھا اور آ کر اپنے ٹوٹے لہجے میں عرض کرتا ہے کہ حضور جی اگر اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا. میرے حضور چاہتے تو جنت کی خوشخبری سنا دیتے, میرے محبوب چاہتے تو جہنم سے آزادی کی خبر بتا دیتے, لیکن بند سینوں کے درد جاننے والے رسول. حضور جانتے تھے اسود کو نہ بھی جنت کی خوشی ہے, نہ بھی جہنم سے آزادی کی خبر چاہیے. اسود تو کسی اور درد میں تڑپ رہا ہے. عرض کی حضور اگر اسود ایمان لے آئے اسود کو کیا ملے گا. میرے حضور مسکرا کے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی اسود کو ملے گا. اگر اسود پہلے آ گیا تو وہ پہلی صف پہ بیٹھے گا, ابو بکر پچھلی صف پہ بیٹھے گا. کوئی اتھارٹی نہیں کہ یہ ذات کا غلام سے پیچھے کر دو. معیار کیا ہے, اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے جو زیادہ تقوی سے. ہمیں اسی معیار پہ لوگوں کو دیکھنے کی عادت اپنانی چاہیے. تو خیر آقا کریم اسلام نے جو ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ رک گیا. آج جناب ابو بکر نہیں بیٹھے تھے بلکہ ایک چھوٹا بچہ بیٹھا. تو میرے حضور اس بچے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا حق تو آپ کا ہی بنتا ہے, کیونکہ اصول ضابطہ اور قانون محفل کا یہی ہے کہ جو دائیں جانب بیٹھا ہوگا سب سے پہلے تبرک اسی کو ملے گا. تو بیٹا حق تو آپ کا ہی بنتا ہے, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں ابو بکر کو نہ دے دوں. میں کہتا ہوں مولوی صاحب یہاں تو جو ہے وہ خلافت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. صاحب میرے رسول تو کھجوریں بھی بانٹے تو دل کرتا ہے پہلے ابو بکر کو ہوتا. ہاں بیٹا حق تو آپ کا ہی بنتا ہے, لیکن اگر آپ کہیں تو میں ابو بکر کو نہ دے دوں. وہ چھوٹا بچہ ادب سے نگاہیں نیچی کر کے عرض کرتا ہے محبوب جی آج نیڑے لگ کے بیٹھا اس لیے تھا کہ سب سے پہلے تبرک میں کھاؤں گا. میرے حضور اس کی جولی میں ہی محبتیں ڈال دیتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے, ایک بوڑھی ماں جی آئے اور ان نے آقا کریم علیہ السلام سے کوئی سوال پوچھا. حضور علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی اور وہ ماں جی اٹھ کے جانے لگے. نہ جانے ان کے دل میں کیا خیال آیا ہوگا کہ وہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ آئیں اور آ کر عرض کی محبوب جی آج تو آپ کے پاس آئی تھی اور دل کی بات بھی سنا لی اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب جا رہی ہوں تو خیال یہ آیا ہے کہ آئندہ کبھی اگر آؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو پھر کیا کروں گی. تو میرے حضور میں کوئی بات نہیں, اگر ہم نہ ہوئے تو ہمارے ابو بکر تو بیٹھے ہوں, ابو بکر سے ملاقات کر لیں. اللہ اکبر, کیسا خوبصورت انداز ہے. مصلی امامت پہ جناب ابو بکر. بڑھیا سے کہا اگر ہم نہ ہوئے تو ابو بکر, قرض دینے کی باری آئی تو ہم نہ ہوئے تو ابو بکر, اور کھجوریں بانٹنے کی باری آئی تو کہا پہلے ابو بکر ہونا چاہیے. یہ ہے انداز محبت آقا کریم علیہ السلام کا. یہ وہ خوش قسمت صحابی رسول ہیں کہ جن کی ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں,
4 پشتیں شرف صحابیت سے فیض کیا، خود صحابی ہے، باپ صحابی ہے، بیٹا صحابی ہے اور پوتا بھی صحابی۔ کسی خاندان میں 2 حافظ قرآن ہونا تو وہ خوشی سے بتاتے ہیں ہماری دوسری نسل بھی الحمدللہ حافظ قرآن۔ کسی کی اولاد پہ تیسری پیڑھی میں عالم دین ہو تو وہ کہتا ہے باپ حافظ قرآن تھا لیکن اب اولاد آگے سے عالم بھی بنی ہے۔ بڑے ناز کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے، لیکن دھرتی پہ صرف ایک شخص ہے جو فخر سے کہہ سکتا ہے میرا باپ بھی صحابی، میں بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی۔ ایسے پکے صحابی رسول کے رب بھی جن کو صحابی کہہ کے پکارتے، ایسے پکے صحابی رسول کے جن کو حضور فرماتے ہیں اگر جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو تو میرے ابو بکر کو دیکھنا۔ ایسے پکے جنتی کے جن کے بارے حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے میرا ابو بکر داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کاش ابو بکر عمر نہ ہوتا، تیرے سینے کا ایک بال ہوتا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل و مناقب کا عنوان طویل ہے، وقت سمٹ رہا ہے۔ ایک بات جو ان کی زندگی سے میں اور آپ اپنی روحوں میں اتارے وہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تیقن حاصل تھا جو انہی کا خاصہ تھا۔ ہر موضوع پر دیکھیں آقا کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص کو بھی دین دیا اس نے آگے سے سوچنے کا وقت مانگ لیا، کسی نے تردد کیا، کسی نے اعتراض کیا اور کسی نے جو ہے وہ مجھ پہ سوال دار دیا اور فرمایا سوائے میرے ابو بکر کے، میں نے ابو بکر کو دین دیا، ابو بکر نے دین جھولی میں ڈال دیا، سوائے ابو بکر کے بغیر کو خود فرمایا کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع کسی کے مال نے دیا۔ یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی حضور جی ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے۔ اور شاید اسی کو کہتے ہیں تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ کافر ہوما جے میں ہوں۔ کہا محبوب اب اپنا کچھ نہیں، مال بھی تیرا ہے، ابو بکر بھی تیرا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تیقن حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاصل تھا جو انہی کا خاصہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر حضور علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی روح میں اتارنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ واقعہ معراج ہی دیکھ لیجئے، آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے رب کا جلوہ دیکھ کر جب واپس تشریف لائے اور آ کر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا تھا اور پھر واپس بھی پلٹ کر آیا ہوں، ابھی اتنی بات ہی ہوئی تھی کہ کفار نے انکار کر دیا۔ 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے اور 1 مہینہ واپس آنے میں لگتا ہے، 2 ماہ کا سفر ہے تو راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اتنی بات کہی کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہوئے ابو جہل اٹھ کے چلا گیا اور پھر باقاعدہ ڈولچی لے کر لوگوں کو جمع کرتا اور کہتا لوگوں کو نئی بات بھی سنی ہے تو پھر یہ بات سناتا اور پروپیگنڈا کرتا۔ چلتا چلتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچ گیا۔ کہنے لگا ابو بکر کوئی نئی بات بھی سنی ہے؟ کہا تم سنا دو۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا بھی ہوں اور پھر واپس بھی پلٹ کر آیا ہوں تو کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ بات تو ماننے میں نہیں آتی، 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے اور 1 مہینہ واپس آنے میں لگتا ہے، 2 ماہ کا سفر ہے تو راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا پکی بات ہے نا ماننے میں نہیں؟ کہا بالکل پکی بات ہے۔ کہا سوچنے کی ضرورت؟ کہا جب طے شدہ ہے تو پھر سوچنا کیا؟ سمجھا کہ شاید لوہا اب گرم ہے تو چوٹ ٹکانے پر بیٹھے گی، تو کہنے لگا اچھا پھر تیرے محبوب نبی یہ بات بتا رہے ہیں۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ عشق پھڑکنے لگی۔ کہا اگر حضور فرما رہے ہیں تو میں ابو بکر تصدیق کرتا ہوں 100% سچ فرما ابھی تو کہہ رہے تھے کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتی،
اور کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتی، وہ کہیں تو تصدیق بھی کرتے ہو. تو مطلب کیا؟ اس کو سمجھانا یہی تھا کہ صاحب کوئی اور ہوتے ہیں، محبوب کوئی اور ہوتے ہیں. اور کہا تم تو صرف اتنی بات کر رہے ہو، محبوب عرش سے آگے کی بھی کوئی بات کرے تو ابو بکر اس کو بھی تسلیم کرے. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حدیبیہ کا مقام دیکھیے، جب مسلمان 1500 کی تعداد میں مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ جانتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر کفار نے مزاحمت کی اور رستہ روک دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر رسول بنا کر کے محبوب علیہ السلام نے روانہ کیا اور صنادید قریش کے ساتھ جب آ کر بات کی اور ان کو کہا کہ ہم جو ہے وہ کوئی لڑائی یا جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرے کی غرض اور نیت سے آئے ہیں، تو ہم عمرہ کر کے واپس پلٹ جائیں گے. تو کفار نے کہا کہ ہم اس سال آپ کو عمرے کی اجازت نہیں دیتے، آئندہ سال جو ہے ہم دیکھیں گے، لیکن اس سال تو ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی گئی اور کہا عثمان آپ آئے ہیں، آپ سے کاروباری تعلق بھی رہا ہے اور روابط بھی کسی دور میں رہے ہیں، یہ اللہ کا گھر کعبہ سامنے ہے، آپ طواف کعبہ کر لیجئے، حجر اسود کو بوسہ بھی دے لیجئے، چاہے زمزم سے پانی بھی پی لیجئے. ادھر حضور علیہ السلام نے منع بھی کر کے نہیں بھیجا کہ عثمان اگر آپ کو موقع مل جائے تو آپ نے طواف نہیں کرنا. محبوب علیہ السلام نے منع نہیں کیا اور ادھر کفار پیشکش کر رہے ہیں. دل میں ایک عرصہ ہو گیا، آرزو تمنا ہے کہ کبھی موقع بنا تو اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کریں گے. مدینے سے شوق و برفتگی میں چلتے ہوئے آئے ہیں، اب اللہ کا گھر کعبہ سامنے ہے، دل میں آرزو ہے، کفار اجازت دے رہے ہیں. ادھر محبوب علیہ السلام نے منع بھی کر کے نہیں بھیجا، لیکن عاشق کا جواب کیا ہے؟ کعبہ سامنے موجود ہے، دیکھ کر کعبے کو کہا تم کیا خیال کرتے ہو اے کفار، اللہ کے رسول حدیبیہ پہ ہو اور عثمان یہاں طواف کرتا پھر؟ کہا اللہ کی قسم عثمان اتنی دیر تک طواف نہیں کرے گا جب تک عثمان کے رسول طواف نہیں. یہ ہے عثمان کا عشق، اللہ اکبر. اور ادھر حضور علیہ السلام سے کسی نے کہا عثمان کی تو موج لگی ہوگی، طواف کعبہ بھی کر رہے ہوں گے، حجر اسود کو بوسہ بھی دے رہے ہوں گے، تو میرے حضور میں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے عثمان ہمارے بغیر طواف کر لے، ایسے ہی ہوگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معاہدہ لکھنے لگے تو آپ جانتے ہیں معاہدے کی شرائط جو ہے بظاہر برابری کی شرائط نہیں تھی. مثال کے طور پہ اس میں ایک شرط تھی، اگر کوئی شخص مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر مدینے سے کوئی شخص مکہ المکرمہ آتا ہے تو کفار اس کو واپس پلٹانے کے پابند نہیں ہوں گے. یہ بظاہر ایک ایسی شرط تھی جو برابری کی شرط نہیں تھی، لیکن حضور اسلام کی نگاہ نبوت آنے والے دور کی فتوحات دیکھ رہی ہے اور حضور اسلام جو ہے وہ معاہدہ فرما رہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا اور وہ نوکے زبان پر لاتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ علی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش ہے. کہا کیا وہ بت جھوٹے نہیں ہیں؟ حضرت علی خاموش ہے. کہا کیا وہ وحد و لا شریک خدا سچا خدا نہیں ہے؟ حضرت علی خاموش ہے. کہا کیا دین اسلام سچا دین نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے. جب کوئی جواب نہ ملا تو اسی کیفیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہی سوال دوبارہ دہرائے اور کہا ابو بکر کیا اللہ کے رسول سچے رسول نہیں ہے؟ کہا کیا وہ وحد و لا شریک خدا سچا خدا نہیں ہے؟ کہا کیا یہ بت جھوٹے نہیں ہیں؟ کہا ہم تعداد میں بھی تھوڑے نہیں ہیں، 1500 کی تعداد ہے. چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے آج تو 1500 ہیں، ہم تو 313 تھے، ان کفار کو ناکو چنے چبوا دیے تھے. آج اتنی بڑی تعداد کے ہونے کے باوجود ہم برابری کی شرائط پر معاہدہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جب یہ سوال کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عمر آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، واقعتاً وہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، وہ رب وحدہ لا شریک خدا سچا خدا ہے، یہ بت جھوٹے ہیں اور دین اسلام سچا دین ہے.
ابو بکر یہ بھی مانتا ہے کہ بظاہر یہ شرائط برابری کی شرائط نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ابو بکر یہ معاہدہ قبول کرتا ہے۔ عمر جانتے ہو کیوں؟ عرض کی وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ معاہدہ کرنے والے اللہ کے رسول سے۔ مطلب کیا؟ ابو بکر معاہدہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ابو بکر تو اپنا رسول دیکھتے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جو بدرجہ اتم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح میں اتری ہوئی تھی، اور وہ ہر وقت محبوب علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرنے کا جو ہے مزاج رکھتے تھے۔ یہ چیز آج کے اس درس قرآن سے وقت کی روح ہوتا ہے۔ اس دور جدید کے اندر بہت سارے فتنے ہیں، جن میں سے ایک فتنہ یہ بھی ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ آج ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ تولا جاتا ہے، اور جو ہے وہ دلائل تراش کر دین کی بنیادی ضروریات کا بھی انکار کرتے ہوئے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، اس بات پہ غور کیجئے کہ دین عقل میں آنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ اگر عقل میں آ جائے تو یہ کاروبار ہوتا ہے۔ دیکھو دین کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی عقل آپ کے فہم میں سمجھ میں آئیں گی، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن ان کو قبول کرنا ہی دین ہے، اور ان کو قبول کرنا ہی اسلام ہے، اور ہمیں اسلام نے یہی مزاج دی۔ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ اعضائے بدنیہ میں 4 اعضائے بدنیہ ہیں، 3 کو دھو لیا جائے اور 1 کا مسح کیا جائے تو انسان پاک ہوتا ہے۔ وضو کے اندر جو 4 فرائض ہیں، کونیوں سمیت ٹخنوں سمیت پاؤں اور پورا چہرہ دھو لیا جائے اور 4تھائی سر کا مسح کیا جائے، ان 4 اعضائے بدنیہ کے دھل جانے سے بندہ پاک ہو جاتا ہے، باوضو ہو جاتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے نا؟ میرا سادہ سا سوال ہے، ایک شخص نے سر سے لے کر پاؤں تک پورا بدن دھویا، اتنا بازو اس نے نہیں دھویا، اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے، صاف ستھرا ہے، دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے، اس کے کپڑے بھی پاک ہیں، کیا آپ اس کو پاک مانیں گے؟ جس کا ایک بازو نہیں دھلا ہے۔ آپ دوسرا شخص ہے جس نے بظاہر اتنے پاکیزہ اجلے کپڑے نہیں پہنے، جس کے سر میں مٹی ہے، لیکن آپ کی آنکھوں نے دیکھا اس نے 4 اعضائے بدنیہ وضو کے طریقے کے مطابق 3 کو دھو کے 4تھے کا سر کے مسح کر لیا۔ آپ اس کو پاک کہہ رہے ہیں، اس کو ناپاک کہہ رہے ہیں، بے وضو کہہ رہے ہیں، کیوں؟ کون سی عقل ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان 4 اعضاء کو 3 کو دھو لو، 4تھے کا مسح کر لو تو باوضو ہو، تم قرآن پڑھ سکتے ہو، تم نماز پڑھ سکتے ہو؟ کون سی عقل کی منطق ہے جو اس شخص کو ناپاک کہہ رہی ہے؟ کوئی عقل نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، فتویٰ صرف ایک ہے، اللہ اور اس کا رسول اس کو پاک کہتے ہیں تو ہم بھی پاک کہتے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول اس کو ناپاک کہتے ہیں، پوری کائنات جڑ کر اس کو پاک ثابت کرنے ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کہ صاحب ساری دنیا ایک پلڑے میں، محمد کا فرمان ایک پلڑے میں۔ اس بات کو روح میں اتارو، جب حضور کی بات آ جائے تو پھر آنکھیں اور سر تسلیم خم کر دو۔ عقل کا کلمہ نہیں پڑھا صاحب، ہم نے سونے محمد کا کلمہ پڑھا، اور یہی وہ کلمہ تھا جو صحابہ پڑھانا چاہتے تھے، اور یہی وہ دین تھا جو صحابہ سکھانا چاہتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ موضوع پر مسح کر رہے تھے، تو حکم شرع یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہاتھ گیلا کر کے یوں انگلیوں سے پنڈلی کی طرف اوپر کو چڑھائیں تو یہ موضوع کا مسح ہے۔ تو جب کسی نے دیکھا تو کہا علی عقل و فہم رکھتے ہو، حکمت و دانائی آپ کو عطا کی گئی ہے، موزہ تو نیچے سے گندا ہوا ہے اور عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے سے موزے کو صاف کیا جائے، لیکن آپ اوپر گیلا ہاتھ پھیرے جا رہے ہیں۔ واقعی عقل یہی کہتی ہے کہ پاؤں نیچے سے زمین کو لگتا ہے، مٹی نیچے سے جھاڑی جائے، لیکن مولا کائنات اوپر جو مسح کر رہے تھے تو کہا عقل اور فہم رکھتے ہو، حکمت و دانائی رکھتے ہو، موزہ تو نیچے سے گندا ہو رہا ہے اور آپ ہیں کہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرے جا رہے ہیں۔ تو مولا کائنات نے کوئی مناظرہ نہیں کیا، مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور 2 لفظی جواب دیا، کہا صاحب موزے کو کون دیکھ رہا ہے، میں تو سونے محمد کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ موزے کو بڑا کوئی دیکھ رہا ہے، ہم نے حضور کو ایسے کرتے دیکھا ہے، محبوب کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ اسلام یہ سکھانا چاہتا ہے، رب یہ سکھانا چاہتا ہے۔ دیکھو صحابہ کی قربانیاں، انہوں نے جذبہ قربت رسالت مآب، جذبہ قربت الہی میں انہوں نے اپنی قربانیاں جانوروں کے گردنوں پہ چھریاں پھیر کر قربانی کی، اللہ کے نام کی۔
اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا نام لے کے جانور کی گردن پر چھری چلائی کہ ہمیں رب کا قرب ملے گا. یہ حکم خداوندی تھا کہ تم نے جانور کو ذبح کرنا ہے. آپ اٹھائیں قرآن مجید. ابھی حضور علیہ السلام نے قربانی نہیں کی تھی. صحابہ نے نیکی کے جذبے میں کہ ہمیں رب کا قرب جلدی نصیب ہو جائے انہوں نے جانور ذبح کیے تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. حکم خداوندی آ گیا تمہاری کسی کی قربانی قبول نہیں. کیوں قبول نہیں؟ مالک تیری رضا کے حصول کے لیے تیرے نام کی چھری جانور کی گردن پہ رکھی ہے. قرب کیوں نہیں ملے گا؟ کہا اس لیے نہیں ملے گا بھی میرے رسول نے گردن پہ چھری نہیں رکھی. تمہارا یہ عمل اچھا ہے لیکن میرے رسول سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. میرے رسول کے پیچھے چل کے کرو گے تو عمل قبول ہے ورنہ وہ عمل بھی قبول نہیں ہے. اسلام سکھانا یہ چاہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس کو مبارک ہو، اس نے گویا اپنے رب کی اطاعت کی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو اپنی روح میں اتاری ہے. عقل کے ترازو پہ تولیں گے تو پھسل جائیں گے. دین عقل کا نام نہیں صاحب، دین سونے محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس چیز کو اپنی روح میں اتاریں. اور یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف تھا اور یہ اصحاب رسول نے امت کو سکھایا ہے. آئیے اس دور جدید کے اندر میں اور آپ اصحاب رسول کے تذکروں کے ساتھ اہل بیت رسول کی گفتگو اور کلام کے ساتھ اپنی روحوں میں اجاگر کرتے ہوئے یہ فلسفہ اتار لیں اور اپنی نسل نو کے دین کی حفاظت کے لیے ان کی کردار سازی میں اپنے حصے کا کردار ادا کریں اور اپنے حصے کی شمع کو روشن کیجیے. ان محافل کی یہی بڑی مقصدیت ہے کہ ہم اصحاب رسول کا پیار اور اہل بیت رسول کی محبت اپنی اولادوں کے سینوں میں پیدا کریں. میری سادہ سی بات سے بات مکمل ہو جائے. ایک چھوٹا سا کلاس روم تھا اور استاد نے اپنے بچوں سے یہ سوال کیا کہ بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہو؟ اب مختلف بچے مختلف جواب دے رہے تھے. کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں انجینئر بننا چاہتا ہوں. مختلف قسم کے جواب آ رہے تھے. بات چلتی چلتی ایک بچے تک پہنچی اور استاد نے پوچھا کہ بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بنے؟ تو بچہ اعتماد سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا استاد جی میں نا بڑے ہو کر صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. استاد صاحب بصیرت اس نے بیٹے کو قریب کیا اور کہا بیٹا آپ صحابی رسول کیوں بننا چاہتے ہیں؟ تو جو بیٹے نے جواب دیا میرے 35-40 منٹ کا خلاصہ ہوگا. اس نے کہا استاد جی اصل بات یہ ہے کہ جب میں رات سونے لگتا ہوں تو میری ماں مجھے روزانہ ایک صحابی رسول کا قصہ محبت سنا دیتی ہے اور صحابی رسول وہ ہوتا ہے جو نبی سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے. میں ٹوٹ کر پیار کرنے والا صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. جب مائیں کہانیوں میں اصحاب رسول کے تذکرے سنایا کرتی تھی دلوں میں آرزو پیدا ہوتی تھی کاش میں بھی مدینے کا کوئی صحابی بھی ہوتا. لیکن جب گھر میں کاروبار کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ اور نہ جانے کس کس چیز نے جگہ بنا لی تو جو حالت ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں کہ ہمارا بچہ بستہ بھی خریدے تو اس کے اوپر بھی کسی گانے باجے والے کا نام لکھوانا اپنا فخر سمجھتا ہے. وہ ٹی شرٹ بھی لے تو اس کے اوپر جو نام لکھوانا چاہتا ہے وہ ہماری محنت کا جو ہے وہ نشان ہے کہ ہم نے کیا سکھایا اپنی اولاد کو. اور اگر یہ بھی تک ہم نہیں سکھا سکے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اگر کل ہم سے یہ پوچھ لیا گیا کہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے گندے اور غلیظ شخص نے تمہاری اولادوں کے سینوں میں اپنا پیار ڈال دیا تھا تم نے میرے ابو بکر عمر کا پیار کیوں نہیں سکھایا تھا؟ تم نے میرے عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم کا پیار کیوں نہیں سکھایا تھا؟ نہ ادھر ادھر کی بات کر مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا مجھے راہ زدوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے. تو گھر کا حاکم تھا تو سربراہ تھا تو نے کیوں نہیں آل رسول کا پیار ڈالا؟ تو نے کیوں نہیں اصحاب رسول کی محبت ڈالی؟ تو نے کیوں نہیں اہل بیت رسول کی محبت اپنی اولادوں کے سینوں میں ڈالی؟ صاحبو یہ دور پرفتن ہے. مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا چراغ روشن کرنا ہوگا. آپ کہیں اسکول والے سکھا دیں گے، آپ کہیں کالج والے سکھا دیں گے، آپ کہیں گے حکومتیں سکھائیں گی، آپ یہ بھی کہہ لیجئے کہ یہ ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے. میں کسی پر تبصرہ نہیں کرتا، میرا سادہ سا سوال ہے اگر یہ سارے طبقات اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہو جائیں ایک لمحے کے لیے غور کیجئے اگر کوئی بھی اپنے حصے کا کام نہ کرے تو صاحب یاد رکھیے گا
اگر چراغ بجھے گا تو اندھیرا میرے گھر میں آئے گا. اگر میرا بیٹا بھٹک گیا اور سر سے پانی گزر گیا, پھر مجھے ہوش آئی اور ہم نے کہا بچہ ایسی باتیں کرتا ہے, ایسی باتیں اسی لیے کرتا ہے صاحب جب ہم نے گھر سے اس کو نہ سکھایا ہو. تو ہم نے دیکھا جو گھر سے دین لے کر نہیں نکلتے, پھر وہ یونیورسٹیوں سے جو لے رہے ہیں وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے. الا ماشاء اللہ اپنے حصے کا چراغ روشن کیجئے, اپنے حصے کا کام کیجئے. اپنی اولادوں کو, بیٹا بیرون ملک سے جا کر انجینئرنگ کی ڈگری لے تو یہ خوشی کی بات ہے. بیٹا بیرون ملک سے جا کے طب کے اندر مہارت حاصل کر کے آئے تو یہ خوشی کی بات ہوگی. لیکن کمال یہ ہے کہ بیٹا دین اپنی ماں کی گود سے لے. میرے استاد مکرم اسی لیے فرمایا کرتے ہیں بیٹا کوئی چیز پرانی ہو جائے نئی چیز لے لیا کرو. نئی چیز میں جدت ہے, نئی چیز میں سہولت ہے, نئی چیز میں آسانی ہے. لیکن بیٹا یاد رکھنا دین جتنا پرانا ہوگا اتنا گنبد خضرا کے مکین کے نیڑے ہوگا. ہم نے دین نیا نہیں لینا. دین وہی ہے جو داتا گنج بخش علی اجمیری لے کر آئے. دین وہی ہے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لے کر آئے ہیں. دین وہی ہے جو امام احمد رضا لے کر آئے ہیں. مجھے اور آپ کو دین خالص دینا ہے اور یہ گھر سے ملے گا. صاحب باہر سے تو خالص دودھ نہیں مل رہا آج. باہر سے تو پیٹرول کے اوپر بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ گندا ہے اور وہاں سے آگے سے ڈلواتے ہیں. تو آپ دین باہر سے لینے نکلیں گے تو شاید دھوکہ کھا جائے. خود محنت کیجئے, خود سیکھیے, خود اپنی اولاد کو علماء صالح کے قریب بٹھائیے اور ان کو کہیے دین ہمارے بچوں کو سکھائیں. سفر کرنا پڑے گا. دیکھو گھر میں مفت کچھ بھی نہیں ملتا. ہم دین رسول حاصل کرنے کے لیے اپنا سفر کریں, اپنا وقت نکالیں اور اپنی اولادوں کو اہل علم کے پاس ان کی صحبتوں میں صلاحہ کی تربیت گاہوں میں بٹھائیں اور ان کے سینوں میں دین رسول منتقل کریں. اسی کار خیر کو, اسی کاز کو تیز کرنے کے لیے میں آپ کو ایک دعوت پیش کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ العزیز 13 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے تک نماز عصر تک مرکز مصطفیٰ گجرانوالہ میں ہمارا سالانہ مصطفی اجتماع منعقد ہو رہا ہے, جس میں خصوصی خطاب میرے استاذ مکرم علامہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب ارشاد فرمائیں گے. میں دعویٰ تو نہیں کرتا, لیکن میں نے, اور آپ آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ جہاں ہزاروں لوگ جمع ہو کر آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے رب کے حضور اس کے ایک مبارک اور مقرب بندے کی صحبت میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کے جولیاں پھیلا کر جب دعائیں کرتے ہیں تو ہم نے بہت سی دعاؤں کو اس اجتماعی روپ میں قبولیت کا شرف ملتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. آئیے اس جذبے کے ساتھ کہ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا, اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا, وقت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا. کیا پتا کسی کی آنکھ کا آنسو اور کسی کا تڑپتا ہوا دل قبول کر لیا جائے اور ہزاروں لوگ اور پھر سوشل میڈیا کے تھرو لاکھوں لوگ اس اجتماعی نور میں شریک ہوتے ہیں. آئیے آپ اس بار جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 5 منزلہ 5.5 ایکڑ مرکز مصطفیٰ کی خوبصورت اور شاندار منزل اور بلڈنگ اور تعمیراتی مرحلہ آپ کا جب استقبال کرے گا تو آپ کی روح بھی جو ہے وہ اش کر اٹھے گی کہ کسی مرد درویش نے 30 سال قبل قرآن کا پیغام پھیلانے کے لیے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر عہد کیا, اور آج 30 سال کے بعد ایک تو میرے حضرت کا وہ سوشل میڈیا پر تبلیغی نیٹ ورک ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ پوری دنیا میں اس وقت اس آواز کو سنا جا رہا ہے, اور کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کا نور نصیب فرمایا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, اپنے تو اپنے پرائے بھی اس بات کو کوٹ کرتے ہیں, تو یہ اللہ نے کرم فرمایا ہے. تو ایک تو وہ کام ہے, اور دوسرا ادارت المصطفیٰ کا ایک نیا سفر جس کو آپ تعلیمی سفر کہہ سکتے ہیں, مرکز مصطفیٰ کے بعد المصطفیٰ اسلامک سینٹرز کا پورے پاکستان میں جو ہے وہ انعقاد ہو رہا ہے, اور اس کی ایک کڑی الحمدللہ اب آپ کے شہر لاہور کو بھی حاصل ہے. المصطفیٰ اسلامک سینٹر کے نام سے 5.5 کنال کی بلڈنگ ہم نے پرچیز کی ہے, اور بالکل اسی رائیون روڈ کے اوپر علی ٹاؤن میں اللہ کی توفیق سے 15 یا 20 دن کے بعد انشاءاللہ نئے سال کی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے. آئیے اپنی اولادوں کی تعلیمی اور فکری اور تبلیغی ضروریات کے پیش نظر ہم سفر کریں, خود بھی سیکھیں, اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں. 13 مارچ بروز اتوار ہمارے رائیون کے دوست انشاءاللہ آپ کے لیے فری ٹرانسپورٹ کا بندوبست کریں گے. جو آپ جانا چاہیں وہ انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ اپلوڈ ہو جائے گی. ایک نمبر آپ نوٹ کر لیں, اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں
کہ بہت جلد آپ کے شہر رائے میں بھی میرے شیخ طریقت علامہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب تشریف لائیں گے. آپ یہ نمبر نوٹ کر لیں گے تو آپ کو بر وقت اطلاع مل جائے گی, چونکہ علاقہ بہت بڑا ہوتا ہے اور بہت ساری دعوت دینے کے باوجود بھی بعد میں جب قبلہ چلے جاتے ہیں تو دوست کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا. تو اگر آپ نمبر نوٹ کر کے اپنا میسج کر دیں گے تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو سوشل میڈیا کا ایک اپڈیٹڈ کلپ جو ہے ہم شیئر کریں گے, اور دوسرا جو ہے وزن کے آنے کی اطلاع بھی آپ کو جلد موصول ہوگی. اپنا نام لکھ کر آپ میسج کر دیں گے, ہمارا نمائندہ آپ کا نمبر سیو کر لے گا 0308 88 85 512 0308 88 85 512 0308 888 5512. اپنا نام اپنے علاقے کا نام لکھ کر آپ واٹس ایپ کر دیں گے, ہمارا نمائندہ آپ کا نمبر سیو کر لے گا. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.